جب گھر میں آیا کیا دیکھتا ہوں، ایک ننھی منی بچی کھیل رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی تیری بیٹی ہے۔ میری بیٹی؟ مشرک اس بات پہ غیرت کھایا کرتے تھے، میری بیٹی کیوں ہو، میرا کوئی داماد کیوں بنے؟ پوچھے تو کسی کا کیوں بنا ہے؟ تیرے گھر بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا میں نے بہانے کے ساتھ بچی کو اٹھایا، باہر سے کدال لی اور جنگل میں چلا گیا، بچی کو بٹھا دیا۔ بچی پوچھتی ہے بابا جی کیا کر رہے ہو؟ میں گڑھا کھود رہا ہوں تاکہ لوگ کہیں گے بیٹی والا ہے۔ اس انک کو اتارنے کے لیے، اس ناک کو سنبھالنے کے لیے، اس پگڑی کے ترے کو اونچا کرنے کے لیے میں گڑھا کھود رہا ہوں۔ میری بچی اس مٹی کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ جب گڑھا مکمل ہو گیا میں نے اٹھایا اور بچی کو گڑھے میں پھینک دیا۔ بچی نے چیخیں لگائی، ابا کیا کر رہا ہے؟ میں نے اوپر سے مٹی ڈال کے مٹی برابر کر دی۔ رب کا قرآن بھی تڑپا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن ہوگا جتنی بچیاں گاڑ دی گئیں، دفنا دی گئیں، زندہ قتل کر دی گئیں، اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ تمہارا جرم کیا تھا؟ تمہارا کیا جرم تھا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ یا رسول اللہ اتنے بڑے گناہ لے کے آیا ہوں، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اگر میرے گناہ معاف ہو جائیں تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے او ویا قلبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پڑھ لے، عرش والا تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ عرش والا تیرے سارے لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کر لے، اس کو مان لے، باقیوں کی خدائی کو بوٹ کی ٹھاکر لگا کے ٹھکرا دے، ان کو فٹ بال کی طرح کک لگا دے۔ کسی کے پاس کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں لے سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی رزق کا مالک نہیں، کوئی عزت کا مالک نہیں، کوئی ذلت کا مالک نہیں، کوئی شفا کا مالک نہیں، کوئی بیماری کا مالک نہیں، کوئی بیٹوں کا مالک نہیں، کوئی بیٹیوں کا مالک نہیں، کوئی حکومت نہیں دے سکتا، کوئی حکومت چھین نہیں سکتا، کوئی ڈبو نہیں سکتا، کوئی ترا نہیں سکتا، کوئی قید میں نہیں ڈال سکتا، کوئی رہائی نہیں دے سکتا، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دیکھ سکتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اے ویا قلبی دل سے بھی مان، دماغ سے بھی مان اور زبان سے بھی مان۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وعمل بالارکان وتصدیق بالقلب۔ اور مسلمان اس سٹیج پہ آ، پھر رب تیرے سارے گناہ ویا قلبی کی طرح معاف فرما دے گا۔ ویا قلبی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ واقعی تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، آج کے بعد راج تیرا ہوگا، غلامی میں کروں گا، آج کے بعد در تیرا ہوگا، سجدے میں کروں گا، آج کے بعد جھولی میری ہوگی، اطاعت تیری ہوگی، ماتھا میرا ہوگا، در تیرا ہوگا، جھکوں گا میں، بلند تو کرے گا، سب کچھ اللہ پروردگار تیرے ہاتھ میں ہے۔ ویا قلبی کو رب نے یہ عزت بخشی، توجہ فرمائیں، ویا قلبی کو اللہ نے عزت بخشی کہ جب بھی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ویا قلبی کی صورت میں نازل ہوتے۔ اماں جی بی بی عائشہ، مزہ نہیں آیا؟ اماں بی بی عائشہ کے بیٹے ہو کہ نہیں؟ ہماری روحانی ماں، ہماری ایمانی ماں۔ میں تو اکثر خطبوں میں کہتا ہوں قیامت کے دن باقی تو جو ہے ہی ہے، اگر اماں عائشہ ہمیں دیکھ کہہ دے بیٹا ادھر آؤ ہمیں جنت مل گئی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اماں عائشہ، صدیقہ عائشہ، طیبہ عائشہ، طاہرہ عائشہ اور صادقہ عائشہ اور صائمہ عائشہ، بی بی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک حجرہ اقدس میں تشریف فرما تھے،
دروازے پہ دستخط ہوئی، نبی کریم باہر نکلے، اماں کہتی ہیں دروازہ بند کر دیا، میں دروازے کی درد سے دیکھ رہی تھی۔ جب پیغمبر واپس پلٹے، سلام کیا، میرے پاس آئے، تو میں نے عرض کی آقا آپ ویا کلبی سے باتیں کر رہے تھے؟ پوچھا عائشہ تو نے بھی دیکھا اسے؟ جی یا رسول اللہ میں نے دروازے کی درز میں سے دیکھا۔ فرمایا عائشہ وہ جبرائیل تھا، ویا کلبی کی شکل میں آیا تھا، بڑا خوبصورت جوان تھا، بڑا حسین جوان تھا، بڑی گفتار اچھی تھی، بڑی چال اچھی تھی۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں ویا کلبی کو دیکھے جانے کو جی چاہتا تھا، رب نے جیسا حسین تھا اتنا بلند مقام بھی عطا فرما دیا۔ میرے بھائیوں، لا الہ، اللہ کو الہ ماننے والے کے اعمال اللہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ کو الہ ماننے والے کو اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کو الہ ماننے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کو الہ ماننے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اللہ سجدے کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ اقرار